الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس سے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی گئی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم فرمایا کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اپنی نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے. یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا، حالانکہ جب قرآن کریم کے اندر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کا لفظ آ گیا تو اس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں. ایمان والے مرد بھی آ گئے اور ایمان والی عورتیں بھی آ گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو آگے الگ سے بھی بیان فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یعنی کہ اس سے اس کی اور زیادہ کیا کہتے ہیں اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو تو حکم فرمایا لیکن عورتوں کو بھی الگ سے حکم فرمایا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے، ہر کام کی تمہاری اللہ کو ہر وقت بیک وقت خبر ہے. آج میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، نگاہ جو ہے غیر محرم کے اوپر اٹھتی ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہمارا یہ عمل جا رہا ہے. یہ فرمایا کہ اگر اچانک کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی تو فوراً حکم یہ ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لی جائے، چاہے کہ اس کو باقاعدہ دیکھا جائے. نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے کہ ایک دم اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا جائے. ایک آدمی دوبارہ دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف تھی، اگر دوبارہ نگاہ ڈال رہا ہے تو ایک ارادے سے ڈال رہا ہے، ایک داعیے سے ڈال رہا ہے، تو فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف تھی، دوسری نگاہ معاف نہیں ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم ہماری جو ہے ہر
پہلو پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مومنوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو ہر شعبے کے اوپر، ہر عمل کے اوپر قرآن رہنمائی دیتا ہے ایک ایمان والا زندگی کیسے گزارے گا، کس طریقے سے اس کے سامنے حالات آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ بے پردگی بھی ہوگی، عورتوں کا ہجوم ہوگا، تو قرآن اس وقت کیا کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیا جائے، اور نگاہ کو جب آدمی نیچے رکھے گا، اور اس وجہ سے کہ میری نگاہ غیر محرم پر نہ پڑے، فرمایا غیر محرم پر نگاہ نہ پڑنے سے جو آدمی اس وقت اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، جو غیر محرم کو دیکھ کر فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر لے گا۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ہر نگاہ کو نیچے رکھنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اسے ہر نگاہ کے بدلے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کریں گے کہ تم سب خوش ہو نا، سب کچھ مل گیا، کہ ہاں ساری چیزیں مل گئی ہیں، سارا عیش و آرام ہے، بے شمار نعمتوں کے انبار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ علماء سے معلوم کرو، کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ وہاں بھی علماء کام آئیں گے۔ یہاں علماء کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نوجوان لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ جو آدمی علماء سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، گویا وہ کیا ہے، اپنے دین کے اندر کانٹے بو رہا ہے۔ یعنی علماء کے قریب آنا چاہیے، ان سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جو آدمی رات دن اسی چمگوئی کے اندر لگا ہوا ہے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹا جائے، اماموں سے لوگوں کو کاٹا جائے، ان کے قریب لگنے نہ دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بے دینی پھیلے گی، معاشرے کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، زناکاری پھیلے گی، عریانیت پھیلے گی۔ جب علماء کے لوگ قریب نہیں آئیں گے تو دین کو بتائے گا کون، اور ان کے پاس بیٹھے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ علماء کی صحبتوں کے اندر بیٹھو، ان سے استفادہ کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو۔ لیکن بعض آدمی جو ہے علماء سے کاٹنے کا لوگوں کو کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو ائمہ سے کاٹ دیا جائے، ان کی برائیاں بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ لگیں۔ تو فرمایا کہ علماء سے معلوم کرو، تو علماء کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جائے کہ اپنا دیدار کرا دیا جائے، کہ ابھی یہ نعمت باقی ہے، جنت میں سب کچھ مل گیا۔ تو فرمایا کہ جس وقت اللہ کا دیدار ہوگا، تمام نعمتیں جو اب تک ملی تھی سب کی سب ہیش اور چھوٹی نظر آئیں گی، کہ اللہ کا ایسا دیدار ہوگا۔ تو غیر محرم سے جو آدمی اپنی نگاہ کو نیچے کر لے گا، اللہ اس کو قیامت میں یعنی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جس وقت آپ نے غیر محرم کو دیکھنے سے نگاہ نیچے کر لی، اس وقت اللہ کے خوف سے آپ نے نگاہ نیچے کری، اس وقت اللہ سے جو آپ دعا مانگو گے، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے مردود کیا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کا توپ ڈال دیا تھا اور اس کو اپنی درگاہ سے دھتکار دیا تھا۔ تو اس وقت بھی شیطان نے اللہ سے ایک مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی۔ تو فرمایا کہ اس آیت کے اندر شیطان نے جو ہے یہ کہا کہ میں تیری یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے بہکاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں 4 سمت کا اس نے ذکر کیا ہے، ان چاروں سمت سے شیطان کا داؤ چل سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ اوپر کی سمت محفوظ ہے اور نیچے کی سمت محفوظ ہے۔ اس آیت میں ان 2 سمت کا ذکر نہیں ہے کہ اوپر سے بہکاؤں گا، نیچے سے بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ دونوں سمتیں سلامت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اوپر نگاہ کر کے چلتا ہے تو ظاہر ہے ٹھوکر کھا کر گر جائے گا۔ اب نیچی جو سمت ہے یہ محفوظ ہے، جو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے گا ادھر سے شیطان اس کو نہیں بہکا سکتا۔ اس آیت میں نیچے کا ذکر ہے بھی نہیں، تو اپنی نگاہ کو نیچے ہم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے اور تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا النظر سہم،
مسموم من سہام ابلیس، حدیث میں ہے کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ شیطان کا جو وار چلتا ہے وہ نظر سے چلتا ہے، پہلا آدمی دیکھتا ہے، دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے، جب دیکھیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کے اندر پھر وہ گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اپنی نگاہ کو ہمیں نیچے رکھنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن کا یہ ٹکڑا ہے، اتنی اس کے اندر اس قدر خوبصورتی ہے کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو آلات، جو چیزیں تمہیں زنا تک پہنچا سکتی ہے ان پر پہلا قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے جو ہے یعنی کہ بت پرستی سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے کو منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے جن سوراخوں سے اللہ نے جو ہے یعنی کہ آدمی زنا کے قریب پہنچ سکتا ہے ان سوراخوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ پہلی سیڑھی پر ہی آپ قدم نہ رکھیں جس سے تم زنا کے قریب پہنچ سکتے ہو۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتایا دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دہلی کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں اگ رہی ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت سب نے مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے دعا مانگنے کا ارادہ کیا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدان کے اندر آ گئے، اللہ سے آہوزاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر سے ایک نوجوان اونٹ پر ایک کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کیسے پریشان ہیں، کیا کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بارش کے لیے پریشان ہے۔ تو وہ بندہ اپنی ماں کی سواری کے قریب آیا، اس پر اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی چادر کا پلو پکڑ کر دعائیں مانگی۔ ابھی دعا جو ہے اس نے مانگی ہی تھی، فوراً بارشوں کا نزول ہو گیا ہے۔ علماء اس کے پاس دوڑے، ارے بھائی تو مستجاب الدعوات ہے، یعنی جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں جو اس اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے اس نے اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، میں نے ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ یہ بڑی پاک دامن عورت ہے، زندگی میں کبھی اس نے گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بارش عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ ذکر ہو رہا تھا کہ عورتوں کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے، تمام صحابہ خاموش تھے۔ اسی اثنا کے اندر حضرت علی اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ یہ مجلس کے اندر یہ ذکر چل رہا تھا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے، کسی سے جواب نہیں بن سکا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑی ہو۔ یہ سب سے اچھی کوالٹی عورت کی ہے کہ نہ تو اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑی ہو، نہ ہی وہ غیر محرموں کو دیکھے۔ حضرت علی نے جا کر اللہ کے نبی سے جب بتایا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے اور یہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مکتوم ہے، تو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اما عائشہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی بے پردہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے وہ آ رہے ہیں، آپ پردہ کر لیجیے۔ کہنے لگی وہ تو نابینا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ جس طریقے سے تمہیں جو ہے عورتوں پر حکم ہے کہ ان پر غیر محرم ان کو نہ دیکھیں، عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی غیر محرم سے حتی الامکان اجتناب کریں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بد نظری کے اوپر بات چل رہی تھی۔ بد نظری ایسا خبیث عمل ہے کہ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ آدمی یعنی جو جوانی کی عمر گزار چکے ہیں اور قبر میں ان کے پیر لٹک چکے ہیں، جن کو اگر وہ بد نظری کی عادت ان کو بھی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اگر عورتیں ان کو دے دی جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں، لیکن بد نظری سے وہ بھی نہیں بچ سکتے، وہ بھی بچتے ہیں، وہ بھی نہیں بچتے، وہ بھی نکاح جو ہے ٹک ٹکی باندھ کر غیر محرموں کو راستے پر، گلی کی کونوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کوئی غیر محرم آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں، پہلا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ آگے چلی گئی تو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں،
نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بد نظری سے قوت حافظہ کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے. قوت حافظہ یادداشت کمزور ہوتی ہے. بد نظری سے جو ہے آپ کے رزق کے اندر بھی تنگی محسوس ہوگی. یعنی گناہوں سے معصیت سے رزق بھی کم ہوتا ہے اور قوت حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اپنی قوت حافظہ کی کمی کی شکایت کری کہ میں جو کچھ یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا, میں بھول جاتا ہوں. تو اس کو ایک شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے, شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی, کہ امام شافعی نے اپنے استاد وکیع سے اپنے قوت حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی, کہ گناہوں کو چھوڑ دیجئے. فاوصانی الی ترک المعاصی, تمام معصیت کو گناہوں کو ترک کر دیجئے. فإن العلم نور من الہی, کہ علم جو ہے یہ اللہ کا ایک نور ہے. فإن العلم نور من الہی, علم اللہ کا ایک نور ہے. اور ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور یہ نور گنہگار کو نہیں ملا کرتا. جس آدمی کے دل کے اندر ظلمت ہو, معصیت ہو, اسے یہ نور نہیں ملا کرتا. کہ اگر قوت حافظہ کے اندر مضبوطی چاہیے تو تمام گناہوں کو چھوڑ دیجئے, انشاءاللہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. تو میرے بھائی بزرگ و دوستو, ہمیں بد نظری سے حد تک امکان بچنا چاہیے, پاک دامنی کی زندگی گزارنی چاہیے. مصر کی جامع مسجد کے اوپر جب مؤذن مینارے پر چڑھا اذان دینے کے لیے, اچانک اس کی نگاہ پڑوس میں کسی نصارہ کسی عیسائی کا گھر تھا اور اس پر اس کی نگاہ, ان کی جو نوجوان بچی تھی اس پر نگاہ پڑ گئی. اذان دے کر نیچے آیا, فوراً دروازے پر جا کر دستک دی کہ میں تمہاری جو ہے بچی سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں. معلوم ہوا تھا کہ وہ کنواری ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا, تمہیں عیسائی بننا پڑے گا. کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں, کہ اوپر آ جائیے, اوپر چڑھ کر بیٹھ کر بات کریں گے. ابھی زینے سے چڑھ ہی رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور اس کا انتقال ہو گیا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. یہ نکاح بھی نہیں ہوا اور جو ہے اس بد نظری کی وجہ سے ایمان سے بھی محروم ہو گیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, بد نظری ایک ایسا خبیث عمل ہے کہ اس سے اللہ بھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے, مجھ سے محبت کرے, اس کی توجہ میری طرف ہو, لیکن یہ اللہ کے غیر کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہے. تو اللہ کی غیرت ایسی ہے کہ اللہ اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ میرا ہے, مجھ سے محبت کرنی چاہیے. یہ غیر اللہ کے عشق کے اندر فنا ہے اور جو ہے یہ رات دن اسی کی جو ہے عشق کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں. ایک عمل نگاہ ہے کہ کسی آدمی کا دل کسی کی طرف میلان ہو جاتا ہے, کسی کے دل سے خیال نہیں گزر رہا ہے, کسی لڑکی کا کسی لڑکے کی طرف میلان ہے اور کسی لڑکے کا کسی لڑکی کی طرف میلان ہے, اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ جو ہے دل سے خیال نہیں جا رہا ہے. پیر صاحب نے جو ہے کتابوں کے اندر یہ عمل لکھا ہے کہ اس عمل کو 100 مرتبہ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے روزانہ 100 مرتبہ جب یہ عمل کریں گے تو دل سے جو ہے یہ میلان اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ناجائز جو داعیہ ہے وہ دل سے ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ عمل کیا جائے, لا مرغوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ چھوٹی سی تسبیح ہے, لا مرغوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ 100 مرتبہ روزانہ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یعنی کہ جو عشق مزاجی ہے اس کا جو ہے دل سے خیال نکل جائے گا اور اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہمیں حد تک امکان بد نظری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نگاہ پڑ گئی فوراً نگاہ کو ہٹا لینا چاہیے. اللہ اس پر جو ہے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے ایسے بندے سے کہ اللہ کے خوف سے ہم اپنی نگاہوں کو جو ہے غیر محرم سے ہٹا لیں. تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.